بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، بہروپ نگر سے آج ہمیں کچھ ایسی شخصیات نے جوائن کیا ہے جن کی ایجادات نے اور جن کی استقامت نے اور جن کے پر امید ہونے نے دنیا کو بدل دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں KFC کے بانی کرنل سینڈر۔ ویلکم ٹو دی شو کرنل صاحب۔ برگر کھاندے ہو KFC دا؟ بہت کم۔ پلے کھاندے ہو کسے کولوں؟ نہیں، الحمدللہ پلے سے کھاتا ہوں، مگر وہ جنک فوڈ ہے نا، میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں۔ اچھا، تسی کیڑا فوڈ پسند کرتے ہو؟ اسی وہ ہوٹل پا لینے ہیں۔ آپ کا فوڈ جو ہے وہ تو اپنی جگہ، خیر اس میں کوئی شک نہیں، بہت مزے کا ہے اور بڑا شاندار ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں۔ مگر میرے نزدیک اصل چیز جو ہے نا، میں نے تو آپ پہ کم از کم 2 مرتبہ کالم بھی لکھا۔ کوئی پیسہ پوسا تو نہیں چاہیے تھا؟ پیسہ لے کے کالم لکھتے ہیں کیا؟ نگٹس کوئی؟ آپ انسپریشن ہیں۔ بہت نیک آدمی، فری کالم لکھی جان دیا ہے۔ ਉਹ ਬਲੋ ਕਾਕਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਦਲੀ ਏ? نہیں خیر، دنیا تو آپ نے بدلی ہے۔ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ کیچپ ਲੈਣ ਆਇਆ। آپ کی ایجادات نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کرنل سینڈر کی بھی جو کہانی ہے وہ بھی انسپائرنگ ہے۔ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਏ? ਤੈਨੂੰ ਮਰੀਖ ਸਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ? اس وقت دنیا میں 17,000 سے زیادہ شاخیں۔ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਅਮੀਰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੇ 버ਗਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ یعنی کہ اپنی انوینشنز کے حوالے سے ایک عظیم آدمی ہے، مگر موصوف جو تھے خاص طور پہ جب یہ اپنے کریٹو پروسیس میں ہوتا تھا تو اس کو بالکل ہوش نہیں ہوتی تھی، کئی دن نہیں نہاتا تھا، پھر کوئی گندا بندہ ہویا نا، اور ننگے پیر پھرتا رہتا تھا۔ اس کے جسم سے باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ لوگ اس کے نزدیک نہیں آتے تھے ان دنوں میں۔ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। آپ ہیں سٹیو جابس۔ سٹیو جاب لو جی کو جاب ہی کون نہیں سٹیو جاب بناتا ہے۔ نہیں یار، آپ نے تو کمال کیا ہے اس دنیا میں، اس میں کیا شک ہے۔ کی کیتا جی کڑے جو لنگیا میں؟ آپ نے آئی فون بنایا۔ میں جی اے جڑا پیا اوئے او لوکاں دے بچے تو خراب کیتے ہیں۔ انقلاب بپا کیا آپ نے، انقلاب۔ انہیں خونی نہیں فونی انقلاب لے آندا ہے۔ نہیں، مگر اس نے وہ فون ایجاد کیا جس فون نے کئی خونی انقلابوں کو جنم دیا، ایک اور جس فون کی وجہ سے کئی خونی انقلاب اب رک جاتے ہیں کیونکہ چشم زدن میں کروڑہ اربہ لوگوں تک انفارمیشن اللہ تہاڈی آمد چ اضافہ کرے، کافی اردیف تے ٹھیر لگ جان گے۔ اور موصوف جو تھے وہ تیز مزاج تھے۔ ہاں، مطلب ایک اس میں جو کمال کی بات ہے نا، دیکھیے جو بایوگرافیز ہے نا، یہ ہمیں ضرور، میں اپنے نوجوانوں سے بھی خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب کرنل سینڈر جو تھا یہ غریب کانکن کا بیٹا تھا۔ یہ گل آنر دسن والی ہے؟ کیوں؟ تسی یہ بھی کہہ سکتے سو کہ شہید سنیارے دا منڈا ہے۔ وہ 3 واری پھڑیا گیا سی، وہ بھی نہیں دسن والی۔ اور چیتا سنیارا ایسا بے ایمان آدمی سی جناب، انہیں لوہے دے ہیوی کانٹے بنا کے نا جی اتنے سونے دا پانی چڑھا کے بیچ دیتا۔ وہ دلوں نو کسے پیسے دی لوڑ پئی، وہ جناب کانٹے بیچن گئی ہے، نہیں وکے، لویا سی لویا، اخیر انہوں سنگلی بنا کے لے لیتے گل سے بات۔ یار کرنل صاحب، یہ تو آپ کا فخر ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کا باپ جو تھا، آپ کے والد ایک کانکن تھے، 6 برس کی عمر میں یہ یتیم ہو گیا۔ یہ بھی دسن والی گل ہے کوئی؟ کوئی ادو دس دے تو یتیم نہیں سی ہونا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ 4 غالباً ان کے بہن بھائی تھے، ان کی کفالت کا بوجھ ایک طرح سے اس پر آ پڑا۔ ابھی چھوٹی سی اس کی عمر تھی اور ایک شرٹ بنانے والی فیکٹری میں اس کو جاب کرنی پڑ گئی۔ شرٹ فیکٹری تو یاد ہے جناب، وہ تواڈے کوٹ دا رومال اندر چلا گیا جی۔ ایویں نہیں میرے جینیس کہندے۔ نہیں، اس میں کیا شک ہے کہ آپ ایک جینیس تھے، مگر آپ کا جب مطالعہ کریں نا، جو بات میں نوجوانوں سے بھی خاص طور پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ کرنل سینڈر ایک طرح کی انسپریشن ہے کہ آپ نیچے سے کس طریقے سے اوپر آتے ہیں، اور اوپر آنے کے بعد بھی زندگی بعض اوقات آپ کو آزماتی ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے بعض اوقات چھن جاتا ہے۔ یہی کرنل سینڈر کے ساتھ بھی ہوا، باپ مر گیا، چھوٹے بہن بھائی تھے، ماں جاب کرتی تھی، اس کو بھی جاب کرنی پڑ گئی۔ اب اپنے بہن بھائیوں کو کھلانے کے لیے ماں سے اس نے کھانا بنانا سیکھا۔ اگین یہاں ایک جو سیکھنے والی بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، بایوگرافیز میں کمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ یار اس کام کا مجھے کیا فائدہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ زندگی میں کون سا کام ہمیں کب فائدہ دے گا۔ جس کام کو ہم بالکل بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے آگے چل کے۔ کیا بات ہے، کرسی تہاڈی دن بدن نیویں جا رہی ہے، ریٹنگ تہاڈی اونچی جا رہی ہے۔
کرسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ہائیڈرولک پمپ خراب ہوا ہوا ہے، اس لیے یہ تھوڑی دیر کے بعد نیچے چلی جاتی ہے. ہوں دسو میں تمہیں کیا سی نا میں جینیس ہاں. یعنی میں تو کہہ رہا ہوں اس میں کیا شک ہے کہ آپ جینیس ہیں. پھر یوں تم دسو نا میری ایپل کمپنی دے بارے، میرے آئی فون دے بارے. یہ آئی فون تو نہیں ہے. پارٹ ٹائم ایزی پیسہ بھی کراؤں. نہیں سٹیو، یہ آئی فون نہیں ہے. وہ میں بھی سٹیو نہیں ہوں، میں اکمل رائی ہاں. اگر آپ بنے ہوئے تو سٹیو جابز ہے نا اس وقت. وہ تو تسی بنایا نا مینوں. حالانکہ میں نے آپ کو یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اس کیریکٹر کو اپنے اوپر طاری کر لیں، اس میں ڈوب جائیں، اتنا ڈوب جائیں کہ آپ کو اکمل رائی کو پکارے تو آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہو. جیسے سٹیو جابز کہیں آپ کہیں جی. کیا بات ہے، اس کو طاری کر لیں، اس کریکٹر میں ڈوب جائیں، اس کریکٹر میں مدہوش ہو جائیں، تو پھر مینوں جناب آئی فون بھی تو لے دینا سی. آپ دو رکھے نے پرفارمنس کہندے ہو گریگری پیک والی دیو تے کپڑے مینوں پاشا تے پواتے جے. مینوں کہندے اکمل اے جڑے کریکٹر توں میں کرا رہا نا، یہ بندہ کینسر دا مریض سی، یہ کینسر نال مریا سی. اور جب گفتگو میں کینسر کا ذکر آئے تو وہ کینسر تمہارے چہرے پہ نظر آنا چاہیے. وہ غریب آدمی نے ایڈی مہنگی بیماری لان ڈے نے، ادھا خاندان ساڈا پھنسیاں پھوڑے نہ مر گیا. داد بھی تو آپ ہی کو ملے گی نا. تسی داد اپنے کول رکھو، مینوں آئی فون لے دیو بس. میرے پاس ایک تو آئی فون نہیں ہے. تے لے دیو، یہ پیسے دے نا. پیسے نہیں ہیں آج. نہ ہوں پیسے، بٹوا تو مہنگا نا جی. کسی کا تحفہ ہے. آدھے تحفہ ہی بھیج دینے اج. ہسنا مینوں آئی فون لے کے دے. میں اب کینسر نو سیریس لے گیا. اللہ آپ کو صحت دے. کیسی بات کر رہے وہ صحت اللہ دے گا، تو مینوں آئی فون لے کے دے. بدتمیزی تو میں معافی چاہنا، تسی آپ ہی کیا کریکٹر کوڑا سی، ورنہ میری ضرورت نہیں کہ میں بدتمیزی کراں. نہیں آپ کو پتا میں بڑے بھائیوں کی طرح آپ کی عزت کرتا ہوں. تو بڑے بھائی میں آئی فون نہیں لے کے دے سکتا. آپ کہو جا فون ہے میرے کو آ رکھو، چھاویں جا کے میرے نمبر ویکھنا پیندا. چلو تاری مہربانی ہے، قسطاں تے لے دیو. لے دیو، گارنٹی میں دے دیاں گا. کمال ہے، گل ہاسے چ بات ہی ایک نکی جی ہاں نہیں کر سکتے. کسی دوشیزہ دا فون ہوئے تے ہاں ہاں کردے تاری زبان نہیں تھک دی. نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا جی، اسی نہیں اتنے ہوندے 12 گھنٹے. وہ ہو سکتا ہے دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے جس کے جواب میں آپ ہاں کہہ رہے ہیں. واہ جی واہ، اے 7 واری ہاں ہاں کہی جا رہے ہو. یہ کیڑا تہاڈے کو کھیر پکان دا نسخہ لبن ڈئی ہو؟ جناب ایسی کیڑی گفتگو ہوندی جدے وچ نہ ہوندی نہیں. دسو ہن نیانا بیانا جھوٹ بولن ڈیا. نہیں اینو آئی فون لے کے دینا تے میں بھی کوئی نہیں، مینوں بھی لے کے دیو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ چھڑ دیو، میں لاتی مچ مچ. یار ابھی وہ مجھے کرنل سینڈر پہ بہت ساری باتیں کرنی کرنل سینڈر نو چھڈو تسی، میں آپ کے KFC دا برگر بڑی دیر تو نہیں کھادا. نہیں. طاہر بھائی ابھی ناظرین سے، خاص طور پہ یوتھ سے، کرنل سینڈر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں میں نے شیئر کرنی تھی. او پرا مرے کرنل سینڈر. نہیں یار دیکھیں نا، یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ ڈگنیٹی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. کوئی 64-65 سال کی عمر میں یہ بہت نقصان میں چلا گیا. مطلب ایک بار اوپر گیا، ٹھیک چل رہی تھی زندگی، پھر بہت نقصان میں چلا گیا. مگر آپ دیکھیں غیرت اور انا کیا چیز ہوتی ہے. 64-65 سال کا تھا غالباً یہ. اس عمر میں اس کو جب نقصان میں چلا گیا تو سوشل سیکورٹی کا ایک چیک موصول ہوا، جسے آپ کہتے ہیں نا خیراتی چیک موصول ہوا $105 کا. تو اس نے سوچا میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، اب میں سوشل سیکورٹی پہ زندگی گزاروں گا. بالکل میں چیک پاڑ کے سٹتا، میں کہ میں شاہ جی کو لاؤں گا. تو 64-65 سال کی عمر میں اس نے KFC کی بنیاد ڈالی. آپ اندازہ کریں اس عمر میں بھی، جس عمر میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہن تے منجی توڑن دی عمر ہے، بھائی جان ہن تے بس چلیے اسی ہن تے قبر دیواری ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس عمر میں اس نے KFC کی بنیاد رکھی اور آج 105 سے زیادہ ممالک میں 17,000 سے زیادہ شاخیں ہیں KFC کی. یہ وہ بزنس ہے جو 65 سال کی عمر میں قائم کیا گیا تھا. یہ لوکاں نو پتہ لگ گیا، لیاؤ دیو پیسے. مینوں تے آئی فون لے لین دے. او کھلو جائے، مینوں بھی 7-8 سال ہو گئے کام کرتے نال. تو تے چھڈ کے بھی ٹر کے ایسے چولے جی. نہیں یار یہ آپ کیا، یہ تو بالکل ہی ذاتی. وہ تو میں کس دی گلاں چا کے سا میں پچھتایا بھی دیا نا. یار اکمل بھائی اس بات کا ذکر نہ کیا کریں. آپ کا میرے دل میں وہی مقام ہے جو ڈے 1 سے تھا. آپ 10 بار آئیں 10 بار جائیں، مگر آپ کی عزت اور احترام میں کبھی کوئی کمی تو نہیں آ سکتی. تسی 4 چپیڑا مار لو، مینوں آئی فون لے دیو. ناظرین کرنل سینڈر کے حوالے سے اور خاص طور پہ سٹیو جابز کے حوالے سے مجھے آپ کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات جو ہیں وہ شیئر کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے کام کا جینیس تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹیو جابز نے بدل کے رکھ دی دنیا. مگر کردار کے حوالے سے جو اس کا کردار تھا معاشرے میں، وہ کوئی بہت مثالی کردار نہیں تھا. تو یہ جو گرے ایریاز ہوتے ہیں، کہہ دو میں کٹیا آدمی سا، میں اس تو بھی کٹیا، مینوں آئی فون لے دیو.
खेती ले ला ब्रेक वाले पासे जान रहा नहीं। मैं खास तौर पे ये बात करना चाह रहा था कि ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। हमारे यहाँ बात होती है, हमारा माशरा जो है वो ज़िंदगी को, लोगों को, शख्सियात को ब्लैक एंड वाइट में देखता है। हमारे लिए या कोई फरिश्ता होता है या कोई शैतान होता है। यही वजह है कि हम अपने सियासी लीडरान से भी या बेपनाह मोहब्बत करते हैं या बेपनाह नफ़रत करते हैं। हम ब्लैक एंड वाइट को भूल कर ग्रे एरियाज़ में जाना ही नहीं चाहते कि हम लोगों को उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल करना सीखें। इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। मुझे ब्रेक के बाद वापस आना है ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं इंशाल्लाह अब जब बाहर गया ना, जब भी तो हम इस पर बात करते हैं बाद में। ਆਈਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। आए आए आए। तरस खा रहे हैं। ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਰੀ ਕੀਤਾ है। उसमें डूब गया है, उसमें मदहोश हो गया है। मुझे ना इंशाल्लाह ताला मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको वाकई ले ही दूं अब आईफोन। अच्छा दिल चाह रहा मगर लेके नहीं देना। तो यार बहुत ड्रैग हो गया है। कि जी आईफोन। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें स्टीव जॉब्स और कर्नल सैंडर के साथ साथ कुछ मज़ीद शानदार लोगों ने ज्वाइन किया है। बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है खान साहब ने। और कैसे हो सी? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार आज तू मुझे पटवारी नहीं लगा। पक्का वादा तेरे से अगली बार बनी का लाएगा, चाय पिलाऊंगा और बता दुनिया को कि खान ने सच कहा था क्या? कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया। सानू मजदूर टाइप समझ रहे हैं। ये दोनों तो दुनिया से गुजर चुके हैं। ये स्टीव जॉब्स है। हाँ पर मैं ब्लैकबेरी नहीं बनाया, आईफोन बनाया। आईफोन ब्लैकबेरी में मेरा कोई लेना देना नहीं। और यही तो मैं भी कहता हूँ, ब्लैकबेरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लुक स्टीव, रियली हैप्पी टू सी यू हियर। लेकिन मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो तूने पहला आईफोन बनाया था ना, कहीं तू मेरे से मशवरा कर लेता ना चीते। अभी तू यहाँ है ना, तू यहाँ पर होता, तेरी शोहरत छत पाड़ दे रही थी। चीते, तेरा लेवल ही कुछ और हो जाना था, क्योंकि टेक्नोलॉजी को मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। बर्गर बनाना भी जानना कि नहीं? बर्गर वसीम से पूछ, वकार से पूछ, इंजी से पूछ। जब ये मैच हारते थे, ये क्यों हारते थे? क्यों? क्योंकि रात को उनको बर्गर मैंने खिलाए होते थे। जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, मेरा जैसा बर्गर पूरे ऑक्सफोर्ड में कोई नहीं बनाता था। न्याजी बर्गर। ओ बाबे, जिस तरह से तूने मुझे न्याजी बोला है ना, तू 100% पटवारी है। ये वही है ना जिसने नून लीग के जल से पहला रखा पेप्सी को डांस कराया था। तो वही। पहले पता था मुझे। अच्छा, उनके साथ एक और साहब बैठे हैं। तुसी की किता है जी? सही मैं कश्ती इजाद की है सही। चप्पू तेरे प्यो ने याद करना चाहिए। कश्ती इजाद हुए तो सदियां हो गई, तो तब्दीली आपने उसमें की होगी। भाई जेड़ी कश्ती मैं इजाद की थी ना, वो सदियां पहले भी कहना थे ही सही। वो खुशकी तो चल दी है और ना से खुशकी ते रखते चल दी है। खुशकी पे रख के चलती है कश्ती। जी हाँ सही, वो क्या? कश्ती है ही है जिसी मुनफरद किस्म दी। लो जी इन्हें दुनिया बदली जे, मेरा तो ना ही बदनाम है। आप कह रहे हैं कि खुशकी पे रख के चलती है वो। जी हाँ जी हाँ ये कैसे मुमकिन है? सही, खुशकी तो तुसां डिठी है ना, रेत ही रेत, वसेब जितनी रेत होंदी है, खुशकी खुशकी। बस तुसां पानी दा टब चो से हुंदे चो कश्ती रखो, थोड़ी जी तीली लो ते भाव बाल में से ते वाला कश्ती आपे टुरन पे वैसे ते करे से टर 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 टर। क्या जी ये किश्ती चलाई कदी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ? हाँ, बहुत चलाई। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਹੈ? इन्हें भी दुनिया बदली है जी। ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ। अच्छा, आपको पता है स्टीव जॉब्स की जो कहानी है वो भी बड़ी उदास कर देने वाली है एक तरह से, क्योंकि जो इसके बायोलॉजिकल जो माँ बाप थे उनके यहाँ ये नहीं पला, अडॉप्टेड था। अच्छा जी। और यही वजह है कि इब्तदाई जो बचपन इसका गुजरा है ना, उसने शायद इसकी शख्सियत, इसके जहन पर खराशें डाल दी थी। तो जीनियस तो ये बला का था, लेकिन आप बाकायदा कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स के बाद की दुनिया और उससे पहले की दुनिया। मगर किरदार के हवाले से
खासे कमजोर आदमी थे। ਇਹ ਕਟਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਚਵਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਰੌਨ ਪਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ। नहीं 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 नहीं, वो वाला मामला नहीं था। जीनियस था। जो राइज आला इंसानी रवैये हैं, इंसानी कदरें हैं, उनको स्टीव जॉब्स ने उस तरह से फॉलो नहीं किया। जितना बड़ा ये मुजिद था, उस हवाले से ये बिल्कुल भी यानी कि उसके करीब करीब का भी ये इंसान नहीं था किरदार के हवाले से। वो बहुत पस्त भी नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, मगर कोई बहुत अजीम किरदार का मालिक नहीं था। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। क्यों ऐसा करूंगा? मैं सिर्फ हकाइक सामने रखूंगा, और वो भी इसलिए सामने रखूंगा कि देखिए इंसानी नफ्सियात जो है वो कितनी पेचीदा होती है। जब हम लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, खासतौर पे आप जैसे लोग कि ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। कि एक तरफ गजब का जीनियस आदमी यार, मगर दूसरी तरफ ऐसी छोटी छोटी हरकतें कि आदमी गजब का जीनियस लेकिन है घटिया। आप अंदाजा करें, शुरू में ये और इसका दोस्त जो है स्टीव, हाँ, इसका नाम भी स्टीव था, मगर स्टीव वॉजनिएक। ਸਟੀਵ ਡਾਂਸਰ। ये स्टीव जॉब्स था और वो था स्टीव वॉजनिएक। और एप्पल की बुनियाद भी इन्होंने रखी। वो अटारी याद है आपको गेम? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ, सड़क क्रॉस कराई थी। तो जब अटारी की इजाद का प्रोसेस चल रहा था, अटारी पर काम हो रहा था, तो स्टीव जॉब्स ने और स्टीव वॉजनिएक ने, दोनों दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। और वो प्रोजेक्ट जो है वो आप ये समझिए को गालिबन $6,000 में गालिबन वो सेल हुआ, $6,000 मिले। और तय दोनों के दरमियान ये हुआ था, दोनों दोस्तों के दरमियान, कि भाई 50-50 करेंगे जो आएगा। उस हिसाब नाल 3,000 है बनता सी, 3,000 मेरा बनता सी। होना तो यही चाहिए था, तय भी यही हुआ था कि भाई 50-50 करेंगे दोनों, ठीक है ना। और मेहनत भी इसने आपसे बेपनाह करवाई। जी बिल्कुल, खुद भी मेहनती था, जीनियस था, मगर आपने भी बहुत मेहनत की उस प्रोजेक्ट में। बेशक। ठीक है, अब आपको स्टीव जॉब्स को समझने में आसानी होगी कि मौसूफ किस किरदार के मालिक थे। और तमाम जिंदगी अक्सर मौक़ों पे इन्होंने इसी किस्म के रवैयों का मुजाहरा किया। तो जी 6,000 ले गया मैं। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त से आके ये कहा कि $6,000 गालिबन डॉलर थे ना, 6,000 में जो प्रोजेक्ट बिका था, इन्होंने उससे कहा कि भाई टोटल $700 मिले, बाकी वो $5,000 तकरीबन हड़प कर गए। उसके बाद कहा कि $700 मिले, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, उसमें से भी 350 रख लिए। इंसाफ ही कितना आते वंडे ने ना। पेचीदा शख्सियत का मालिक था ये। अब देखिए ना, बचपन जो है इसका, दोस्त का कमरा था, बचपन में बहुत ही मुश्किल का शिकार रहा स्टीव जॉब्स भी, और दोस्त का कमरा था, उसके फर्श पर ये लेटा करता था, और पैसों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के खाली कैंस होते हैं ना, वो फरोख्त किया करता था। कमरा होने शुरू तो मेहनती सी। जी जी, बला का मेहनत। अब इब्तिदा में गुर्बत का ये आलम था स्टीव जॉब्स की कि पैसे नहीं होते थे, तो एक मंदिर में जो फ्री मील मिलता है ना, वहाँ जाकर ये खाना खाया करता था। वैसे आप देखें यार, जो सीखने वाली बात है ना, बुरी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए किसी भी शख्सियत से, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर किरदार में कुछ खामियां थी, वो मत सीखें आप स्टीव जॉब्स से। आप ये सीखें कि मेहनत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। लो जी, डिगन लगा जो खोता खूच। दूसरी तरफ इसकी नफ्सियाती जो पेचीदगियाँ हैं, उनका आप अंदाज़ा करें कि कैलिफोर्निया में इसकी वाहिद मर्सिडीज़ हुआ करती थी जिस पर लाइसेंस प्लेट नहीं होती थी। ना जी, मेरा नहीं दिल करता कि मैं पूरे अमेरिका च वखरा ही नजर आवा। कितना बड़ा ये आदमी है, ठीक है ना। इस हरकत की से ज़रूरत नहीं थी, कोई गाड़ी लो, उस पर जो भी लाइसेंस प्लेट है वो लगवाओ, और उसके बाद अपना जहाँ जाना है जाओ। मगर ये क्या करता था कि लाइसेंस प्लेट्स नहीं लगवाता था। अब कैलिफोर्निया का कानून क्या कहता है कि अगर आप नई गाड़ी लें तो 6 महीने तक आप चाहें तो उस पर लाइसेंस प्लेट जो है वो ना लगवाएं। तो सारी जिंदगी 6 महीने के बाद ये सेम गाड़ी सेम कलर की बदल लेता था। जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज और तकलीफ दे बात है, हमारे यहाँ तो चूंकि इसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, हम अपनी क्या बात करें, मगर वेस्ट में इसका तसव्वुर नहीं है कि वो जो हैंडीकैप्ड की जो स्पेशल अफराद होते हैं, जो माजूर अफराद होते हैं, उनके लिए मखसूस पार्किंग की जगह होती है, और बहुत हैवी टिकट होता है, उसके ऊपर को पार्क करते हैं। स्टीव जॉब्स इजाद के हवाले से इतना बड़ा आदमी जिसने दुनिया बदल दी, अक्सर जो हैंडीकैप्स के लिए जो स्पॉट्स होते थे, वहां पर जाकर गाड़ी पार्क करता था। और शरारती इन्ना सी, जे कोई पुलिस वाला पिछों आवाज देना सी, कहना सी भाजी आया हुणे मैं। ये भी जीनियस का काम है, किसी ने लैक का काम है। अब आप और सुने, एक इललेजिटिमेट इसकी बेटी थी। ये क्यों होता जी? ये गल खुल के सारे जलील हो जाएंगे। इललेजिटिमेट यानी कि जिस तरह तुसी कहना कि यानी कि ये लगता है बहुत जलील होने कर दे। उस बच्ची को जिसका नाम लिसा था, इललेजिटिमेट इसकी चाइल्ड थी, इसने उसको तस्लीम ही नहीं किया, इसने उसको ओन ही नहीं किया। उसकी माँ जो थी वो वेलफेयर चेक्स पर उस बच्ची को पालती थी। साढ़े को आईफोन के मांग लिया, तुसी बदीदी हो गए हो। अब देखे ना, इंसान को समझना यार, इंसान से बड़ा सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में कोई। एक तरफ ये था,
اور دوسری طرف اس نے اپنے کمپیوٹر کا نام ایپل رکھا تھا اپنی بیٹی کے نام پہ. حالانکہ اس نے مانا نہیں کہ میں نے بیٹی کے نام پہ رکھا تھا, مگر رکھا تھا. ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੋਣਾ. اچھا اسٹیو جابز جو ہے نا, اب یعنی کہ ہماری جو زبان ہے خاص طور پہ پنجاب کی, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ بازی بھی سی تھوڑا جہا. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਬੌਸ ਹਾਂ. آپ نے ایپل کو جب دوبارہ جوائن کیا تو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا. یہ ایک حقیقت ہے. ہاں یہ حقیقت لیکن ہے گھٹیا تو. مگر آپ ایگو مینیک کہلاتے تھے. ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ ਈਗੋ ਮੈਨੀਅਨ. خود پسند تھے, انا پرست تھے, غیر معمولی سخت باس تھے. ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਬੌਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਯਦੀ ਮੈਂ. کیا آپ کی تعریف ہے, میرا اس میں کیا قصور ہے. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ نے؟ یہ دو ہیں, دونوں اینڈرائڈز ہیں. آئی فون پتہ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ کہ آئی فون بڑا شاندار ہے لیکن وہ مجھے جڑا بہت گھٹیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھٹیا ہیں. نہیں کیا جے ایلومینیم گیلین کی ہوتا ہے Illegitimate child. جنہیں تسی پولا کر کے انہوں کیا ہے نا, اگر میں ایسا ترجمہ کر دیں انہیں ایتھے ہی چھتر لا لینا. اور چھڑو خدا دا واسطہ جے میں نے انہیں دسو کہ انہیں کیڑی دنیا بدلی ہے. اچھا آپ کرائیے اپنا تعارف. ਬਾਬੇ ਰਿਨੇ KFC ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ CFB ਦਾ ਮਾਲਕ. CFB کیا ہوا؟ CFB فائٹ برگر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں شی ایف بی یعنی شامی فیٹ برگر. اچھا, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮੀ 버ਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, پوائنٹ کیا آپ کا؟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 10,000 ਸ਼ਾਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੜ ਕੇ. صحیح طرح میرے مقابلے تو شامی برگر والا لے آگے بات تھا. یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ جو ہے, یورپینز جو ہیں, ویسٹ جو ہے خاص طور پہ, وہ کریٹیوٹی کی بہت قدر کرتے ہیں اور کریٹیو آدمی کو اور کریٹیوٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے, وہ آنا شروع ہوئی ہے یوٹیوب سے. آپ ایک نوٹ کسی کا جو ہے, ایک نوٹ جو ہے وہ کاپی کر کے نہیں لگا سکتے اس کے اوپر, اس لیے کہ جس نے اوریجنلی کریٹ کیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ جو بھی اس کی آمدنی ہے وہ اس تک جائے. اہم میں دسنا چاہ رہا کہ شامی برگر پہلا میں بنایا سی اور میں وہ نام رکھیا سی CFB. تے شاہ جی جدوں میرا شامی برگر چل گیا, جس بازار 'ਚ میری دکان سی, ایک سال دے وچ 600 دکان کھل گئی ہوتے. تے شاہ جی ہر دکان تے پتہ کی لکھیا سی, اصلی CFB ادھر سے ملتا ہے. انہیں بھی جدوں اصل برگر کھانا ہوندا سی اوتھے ٹر جانا. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. مگر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہماری قوم کے لیے, سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں, ہم KFC نہیں بنا پاتے, جو بنے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شعریات. اور دیکھیے آج جو شعر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے کوئی پیسے نہیں. نہیں پیسے ہیں, کیوں نہیں ہیں, اچھا جی. کہ پہلے ہی رکھ دیتے ہیں, بلکہ آج کیش سے کام چلاتے ہیں. اچھا میں یہی سمجھا تسی پرس 'ਚ جگنو رکھے ہے. یہ آج پہلی 5,000 روپے نام. نہیں ملی سیلری, نہیں ملی. نہیں اجنے 2 لاکھ تو یکدم 5,000 تے آ گئے. انعام تو انعام ہوتا ہے, چاہے 2 لاکھ کا ہو, چاہے 2,000 کا ہو, چاہے 10 لاکھ کا ہو. یہ انعام 5,000 ہے شاہ جی. ہاں شاعر سال پہلے تھا. دیکھیے شاعر جو ہے نا وہ اسی عہد کے ایک طرح سے شاعر گنے جائیں گے, اس لیے کہ ان کا انتقال ہوا ہے 1956 مگر پیدائش ہے ان کی 1881 کی. یہ آپ دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کلو دے دیا آپ لوگوں کو. تو ہمیں فائدہ تو کوئی نہیں. تو 1881 کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 100-125 برس پرانا شعر ہے. لیکن شاہ جی یہ 5,000 کیوں؟ یہ چل نہیں رہا ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ. ਤਾਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਗੇ ਹੁਣ. یہ دیکھو نظر آ رہی تار, یہ دیکھیے آپ کیمرے میں. واہ شاہ جی یہ تو بجلی دی تار بھی پا لو, اسی نہیں جتنا. 2 نمبر کام کبھی نہیں. یہ 5,000 تو کچھ نہیں ہے سر, میں تو 50,000 آپ سے جیت چکا ہوں. آپ تو ڈانس میں جیتے ہیں.
اچھا بھی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان اشعار میں سے ایک ہے جو ضرب المثل بن چکے ہیں. جی آپ کی اجازت سے پاشا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 ضرور. پاشا بھائی جی سر. آپ نے اس سیگمنٹ کی نیند پوری کر لی ہے. یہ سیگمنٹ شیر یار جو ہے نا یہ میرا فیوریٹ ہے. یہ میرا فیوریٹ ہے اور اس میں میں ٹکا کے سوتا ہوں. آپ نے کب دیکھا مجھے میں سویا ہوں؟ اوے بدتمیزی نہ گل نہ کری میں تن دسیا ہی. آپ نے کب دیکھا جب پاشا گھر جانا نا ابو نو ویکھی کہہ رہا میرا سلیپنگ پتر ہے. چلیے اس پروگرام تے نہ کلیاں دا حق ہے میرا کوئی نہیں. کیونکہ میں تو ستا رہنا 100 سال گھر بند رہے نا تو فانوس یہ ارگا ہوئے اور بجلی نہ نہیں مانتا چھتر مارو پھر بند ایک دن میں جگ منگاؤں گا اور سو جاؤں گا. اور شاہ جی ایک بات آپ کو بتاؤں, جی جی ضرور 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 ضرور. یہ شیر یار پروگرام جو ہے نا یار یار یہ میرے سوتے سوتے کر رہی ہے. یہ مجھے بہت پسند ہے. کیا پسند ہے آپ کو؟ شہریات پروگرام. ہاں اس کو میں بہت لائک کرتا ہوں. یہ خانہ خراب ہو گئے نیند کا اتنا پجاری ہے ایک بار نیندر جی نا پٹھے گھوڑے سے بہ گیا کہتا میرے گھوڑے سے گتاؤن لگ جتنے شعر مجھے یاد ہوئے ہیں اس سیگمنٹ کی وجہ سے اتنے ان لوگوں کو کبھی یاد نہیں ہو سکتے. اچھا یار بات یہ ہے کہ نا یہ چیلنج تو اس کا بڑا صحیح ہے. اچھا آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے پھر اتھوں ہی شروع کرو شاہ جی. تو سو کیڑا شعر سننا ہے؟ پچھلے سیگمنٹ جڑا پچھلے شہر یاد ہی جڑا سیگمنٹ پچھلے ویل لو فیصلہ ہو گیا نا شاہ جی. شاہ جی یہ کیا بات ہوئی ہے گل پتا کرنا نہیں میں ٹوٹ پینے میں صرف فمبل ہوئی ہاں. پچھلے شہر یاد ہی جڑا دیکھ لو شاہ جی. یار پلیز یار کی دسو شاہ جی میں سونا میں کی سوندے نے شعر یار انہاں کولوں صحیح طرح کیا نہیں ہے. ارے بے شہر یاد تے مرنیا میری مرضی میں 2 نقطے وچ رکھاں یا نہ رکھاں. اوئے تو سو جا تو اٹھنا تے سب نو پے جانا. جی اپنی ایمانداری نے دسنا جیڑا میں فرق رے دا تے تے دا کڈیا ہے انہاں نو پتہ لگ سکدا ہے؟ ہیں اے جنی دیر جاگ رہے ہیں نا انہیں پورا سال سونا جی. نہیں یار لیکن آج پاشا صاحب نے حیران کر دیا ہے. نہیں حیران کیسے کر دیا شہر یاد تو اس کو کہنا نہیں آ رہا. لیکن آپ دیکھیں نا اس نے بات کیسی بنائی. اس نے کہا میری مرضی ہے میں تے نہ لگاؤں. اور کیسے ثابت کروں کہ میں اس سیگمنٹ میں نہیں سوتا؟ لمبا خراٹا لے کے اچھا پھر سنا پچھلے سیگمنٹ والا شعر سنا دینے ہیں. سناؤ. یہ کہڑی ٹھائی دسیو شاہ جی. اچھا بھئی آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ. واہ واہ. مزہ آتا اگر اس کے شاعر کو ڈھونڈنا ہے. مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ کہیں سے ہم بیاں کرتے کہیں سے تم بیاں کرتے. یہ دہرا پاشا. مزہ اگر آتا تو آلو والا پروٹا کھان دیا تیری. مزہ کہاں سے آتا؟ مزہ الگ آتا. یار میں تو ابھی امپریس ہو گیا تھا آپ سے پاشا صاحب. آپ کو انشاءاللہ میرے بارے میں رائے تبدیل نہیں کرنی پڑے گی. سنائے 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 پھر یہ جو ابھی سنائے سنائے. مزہ آتا اگر ہاں ہاں یہاں تک ٹھیک مزہ ہے. اگر آتا اگر تم ادھر ہوتے میں ادھر ہوتا. اور یار بھائی صاحب یہ تو یار اب آپ نے مجھے پہلے میں بہت آپ سے یعنی کہ متاثر ہوا اب میں مایوس ہونے جا رہا ہوں. اب میرے خیال زیادہ ہوئے ہیں. لیکن تو بہت سامنے اس کی تو زبان بھی بڑی خوبصورت ہے. کیا خوبصورت بات ہے واہ واہ. یعنی کہ جو اس شعر کی نثر کیسی اچھی ہو سکتی ہے اور اچھے شعر کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے. مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ. تو ایسے ہی بولا ہے. آپ میرے ساتھ چلے دہرائیں. مزہ آتا اگر مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ. گزری پہلے مزے نو انجوائے کر. مزہ آتا اگر آج میں مکمل کرا کے چھوڑوں گا. مزہ آتا اگر مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ. گزری ہوئی باتوں کا ارجانہ. اچھا شاہ جی نے کھید کے عمران نو کہنا اسے ڈگی میں ڈالو گا. نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ 2-3 بار اگر کہیں گے تو ان کو یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ. انہوں تو یاد ہو جائے گا سانو بھول جائے گا. اچھا جی بتائیں شاعر کا نام جن کا شعر ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ تو خیر چلیں مذاق تھا واقعی لاکھ روپے نا. سر یہ چراغ حسن حسرو صاحب کا شعر ہے. اچھا دیکھیے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا بہت سارے لوگوں کو یہی
مغالطہ ہوتا ہے. ویسے ان کو اس بات کی داد دینی چاہیے. داد نو چھڈو شاہ جی بانھ چ درد ہو رہی تھاڈے کیوں؟ ایسے رکھی ہے نا آپ یہ سٹائل ہے ایسے ہی بس رکھ لیتا ہوں یوں کر کے. نہیں اس بوتل نال تانوں پیار ہی بڑا ہے. اس سے ہاں اس کو سینے سے لگائے رہتے ہیں آپ. اتنا گلاں بھی کر دینے کب بولو گی اچھا پیار تو خیر نہیں مگر چونکہ میری بیٹی نے مجھے گفٹ کی تھی شاید یہ وجہ ہے. ہاں بڑا گفٹ اس کا بڑا پیار کیڑا ہے. اس لیے یہ خاص بوتل ہے. ٹائراں دی بوتل خاص ہوندی ہے ایسا پوری بھی نہیں سنی تے کاکا کاکا شروع ہوئے. تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے چراغ حسن حسرت صاحب کا ذکر کیا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں جو شاعر ہیں چراغ حسن حسرت صاحب بھی اور جن صاحب کا یہ اوریجنل شعر ہے دونوں تقریباً ایک عہد کے لوگ تھے. حسرت صاحب جو تھے وہ ذرا یعنی کہ جیسے کہیے کہ کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے. حسرت صاحب کی تاریخ پیدائش ہے 1904 اور ان کی وفات ہوئی ہے پاکستان میں 1955 میں. کیونکہ ہارڈلی کو 50-51 برس کی چراغ حسن حسرت صاحب کی عمر ہے اور وہ کالم نویس بھی کمال کے تھے اور شاعر بھی بڑے عمدہ تھے. اور یہ جن صاحب کا شعر ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1956 میں. تو ایک ہی عہد کے لوگ تھے. اسی وجہ سے لوگ ان کا شعر کہتے ہیں. نہیں وہ ایک وجہ تو یہ نا کہ چونکہ ایک ہی عہد تھا مگر حسرت کی ایک بڑی معروف غزل ہے اس کی جو فضا ہے نا وہ اس شعر سے ملتی ہے. مفہوم اور موضوع یعنی کہ مختلف ہے مگر ڈکشن ملتا جلتا ہے. ہاں تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ کہیں سے ہم بیاں کرتے کہیں سے تم بیاں کرتے یہ بھی حسرت صاحب نے کہا ہے. حالانکہ حسرت صاحب نے یہ شعر نہیں کہا تھا. البتہ حسرت صاحب پاکستان میں ان سے زیادہ پاپولر تھے. اخبارات بہت پڑھے جاتے تھے. ان کا فقائیہ کالم جو تھا بہت ہی پڑھا جاتا تھا. سندھ بعد جہازی کے نام سے وہ کالم لکھا کرتے. ارے واہ. تو بہت سارے لوگوں کو پھر جیسا کہ شاہی صاحب نے کہا یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شعر جو ہے یہ حسرت صاحب کا ہے. شاہ جی حسرت صاحب کی کون سی غزل ہے جب آپ کہہ رہے کہ فضا ایک جیسی ہے؟ ہاں دیکھیے شعر ہے نا مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ کہیں سے ہم بیاں کرتے کہیں سے تم بیاں کرتے. ٹھیک ہے اب حسرت صاحب کا شعر دیکھیے. اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے لگے گا کہ شاید دونوں ایک ہی شخص کے کہے ہوئے شعر ہیں. وہ بھی بڑا پاپولر شعر ہے. غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. کیا بات ہے. اچھا حسرت صاحب کی یہ پوری غزل ہی لاجواب. ان میں سے تو کوئی کہے گا نہیں مجھے سنا دیجیے. کیا مجھے سلا دیجیے. یارب یارب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا. ہجراں جدائی یارب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا. ایک عشق کا غم آفت ایک عشق کا غم. چپ. خبر کرو بھائی جانا. جی دوبارہ. ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت. ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت. یا غم نہ دیا ہوتا یا دل نہ دیا. امید تو بن جاتی کیا کہنے. امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی. امید تو بند جاتی تسکین تو ہو جاتی. ارے وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. واہ مرشد کی شروع کر لیا میں ہی نہ تاڑے نہ سیٹ ہو جا. اور یہ جو شعر ہے ناظرین کے مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ کہیں سے ہم بیاں کرتے کہیں سے تم بیاں کرتے. یہ ہے وحشت رضا کلکتوی صاحب. 5000 کے آئی ادھر